مرحبا مرحبا یا رجانا مرحبا دار الہدا مرحبا مرحبا یا رجانا مرحبا دار الہدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ میں سے حفاظ حضرات بھی یہاں موجود ہیں. کس پارہ کی آیت ہے یہ؟ چھٹے پارہ. آیت نمبر بتا سکتے ہو؟ آیت نمبر 6. یاد رکھنا چاہیے بیچ بیچ میں یہ باتیں بھی آپ سے پوچھی جائیں گی، اس لیے کہ قرآن حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ، پکا کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر اللہ تبارک و تعالی عمل بھی نصیب فرمائے. اگر ایسا نہ ہوا تو یہ بھی یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے قرآن مجید میں، جس نے قرآن پاک پڑھا، حفظ کیا، اس کے بعد اس پر عمل نہیں کیا، اس کو قیامت کے نہ اٹھائے گا. کیا؟ اب چونکہ ہم لوگوں کو پوچھنے کی عادت ہے، یہ بھی قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ذوالجلال سے پوچھے گا، سوال کرے گا، لما حشرتنی اعمی الہ العالمین، مجھے نابینا کیوں اٹھایا؟ نابینا کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں بینا تھا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، اب مجھے کچھ دکھتا ہی نہیں. جواب کیا ہے؟ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. آپ کے پاس ہماری آیتیں پہنچی، ایک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حفظ کی دولت عطا فرمائی، حفظ کرنے کی عطا فرمائی، ساتھ ساتھ اس پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. اگر آپ نے بلا دیا اور اس پر عمل بھی نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ بچے. زبردست وعید ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ آما اٹھائے جائیں گے. جب یہ سوال کریں گے ہمیں آما کیوں اٹھایا گیا، جواب یہ ملے گا قرآن پاک میں ہے کہ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، اسی طرح ہماری آیتیں آپ پر پہنچی، فَنَسِيتَهَا، آپ نے ان کو بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. اور یاد رکھیے، ہم دنیا میں بیٹھتے ہیں نا، کوشش کرتے ہیں کہ خجالت سے، بے عزتی سے ہم کیا کریں گے؟ بچیں گے، اپنے آپ کو بچائیں گے. لیکن دنیا کی بے عزتی وقتی طور پر ہے، دنیا کی عزت بھی وقتی طور پر ہے. اصل عزت اور بے عزتی کا مسئلہ قیامت کا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس دن ہمیں سرخرو اور سرفراز فرمائے. جو وہاں خجل ہوا، بے عزت ہوا، رسوا ہوا، ذلیل ہوا، بس سمجھو وہ بدبخت ہے. اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ بچائے. یہ طوطے کی رٹ ہی نہیں کرنی ہے. ہم اشرف المخلوقات میں سے ہیں، ہم اشرف المخلوق ہیں، اشرف المخلوقات. اشرف ہم کو یعنی اس جیسا شرف کسی مخلوق کو نہیں دیا گیا. چلیے اب یہ ضمن بات آ گئی، ضمن کیا ہی، بس سمجھو یہ اہم چیز آپ کے گوشے گزار کی گئی. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جن کو اللہ ذوالجلال نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، ایمان کی دولت نصیب فرمائی. اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کیا کرو گے؟ تیاری کرنے لگو گے، نماز کی تیاری کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے. اب چونکہ نماز کے لیے کھڑے ہونا پھر وضو کر نہیں، جب تمہیں نماز پڑھنے کا پکا ارادہ ہو جائے کہ اب ہم نے نماز پڑھنی ہے، تو اذا اردتم، جب تمہیں نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟
यहां तो चूंकि 4 फराइज बयान किए गए, फगसिलू वजूहकुम, फगसिलू जमा का सीगा, तो तुम धो। वजहुन अरबी में चेहरे को कहते हैं, इसकी जमा है वजू, अपने चेहरों को धो। एक ही को तो नमाज का खिताब नहीं है ना, हम सब को से खिताब किया जा रहा है ना, लिहाजा वजूहकुम अपने चेहरों को धो। वाइदियकुम इलल मराफिक, वाइदियकुम यद अरबी में हाथ को भी कहते हैं, तो इसका इतलाक पूरे बाजू पर होता है, तो अपने बाजू को धो कहां तक, इलल मराफिक, आगो कशिर पट खुनवटन ताम नहीं, खुनवटो सान, यानी कोहनियों समेत, कोहनियों समेत। वाइदियकुम अपने बाजू को दो, इलल मराफिक कोहनियों के, कोहनियों समेत। और तीसरी चीज वारजुलकुम, आगे वो बाद में मसा की बात है, वारजुलकुम यानी धोने का मसला चला है, और अपने पैरों को धो कहां तक, टखनू तक नहीं, टखनू समेत, टखनू। तो धोने की कितनी चीजें हो गई, 3। वमसहू बिरूसिकुम, और अपने सरों का क्या करो, रास नहीं आया, रूस, रास अरबी में सर को कहते हैं, इसकी जमा है रूस, तो क्या कहते हैं, और अपने सरों को क्या करो, मसा, मसा काच मना, मसा काच मना, यानी कशिर पट अगर तू ये मसला समझू, बुछ मसल 4 फर्ज कर कुरान बयान। अब आपने यह भी समझना है कौन सी चीज कहां से लेकर के कहां तक धोनी है। सर जो आपने चेहरा धोना है कहां से लेकर, पेशानी के बालों से लेकर, हाँ पेशानी के, आप जवान तो कह सकते हैं, बुजुर्ग नहीं कह सकते हैं क्या, पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से लेकर दूसरी कान की, अब कश्मीर में क्या कहेंगे, डग के मस्त पेड़, कल के मस्त पेड़, तल हूं निताम, एक कन्फेज पेड़ बेस कन्फेज तो नहीं, क्या छलन फर्ज, एक बाल भी सूखा नहीं रहना चाहिए, अख मोई वाल दिगस रोजुन खुशक, समझ गए। कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ यहाँ जिन बेचारों को उर्दू समझ में नहीं आती है, तो मेजॉरिटी लोगों की जो उर्दू समझते हैं अल्लाह ताला का फजल है। तो ये एक पहला फर्ज हो गया। दूसरा फर्ज क्या है, वाइदियकुम मिनल मराफिक, आशु की सर्दी जबरदस्त शरीर सर्दी, बुनतु इस कथा करूं कि नल का स्तर थ्रू आज ऊपर ही से वो पानी भागता है, नीचे से बाजू क्या रहता है खुश्क, ऐसा नहीं, हाथ मलना चाहिए, यानी आपको लगना चाहिए 2-3 कम से कम कुछ न सही 2-3 कतरे क्या करने चाहिए, टपकने चाहिए। अगर आपने ऐसा किया ना, तर हाथ मसा की तरह चेहरे पर भी मसा, खुदा न खास्ता, तब तक आपकी और मेरी नमाज दुरुस्त नहीं, जब तक हमारा वुजू दुरुस्त ना हो जाए तब तक। इसलिए कि नमाज की चाबी क्या है, वुजू। जब हमारा वुजू ही दुरुस्त नहीं, तो जब हमें चाबी मिली ही नहीं, दरवाजा खुला ही नहीं, तो हम नमाज के अंदर कैसे दाखिल हो सकते हैं। तो क्या मैं अर्ज कर रहा था, सर पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से लेकर दूसरी कान की। दूसरा फर्ज क्या मैंने अर्ज किया, पूरे बाजू कहां तक, कोहनियों समेत, यहां भी कोई एक बाल भी सूखा नहीं रहना चाहिए। दूसरी चीज, और तीसरी चीज मैंने क्या अर्ज की, देखिए एक हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गड़बड़ देखी होगी आका ने, तो फिर वैलुल लिल आकाबि मिनन नार, अक़ब एडी को कहते हैं, यथस कशर पर खूर वना इस्लामाबाद किन कोपर थूर तथ वना खूर एडी, या से कुछ जाए खुशक रोजन, आपको मुशाहिरे में ये चीज आई होगी, हत्ता कि रसूलुल्लाह जब इमामत फरमाते थे तो कभी नमाज में सा होने लगा, जब नमाज से आप फारिग हुए तो आपने फरमाया, आप में से किसका वुजू नाक़िस था, जिसका असर नमाज पर पड़ा, इमामत पर पड़ा, तो भूल हो गई या साह जो है चढ़ गया। तो आप समझे मुक्तदी के अमल का असर किस पर पड़ता है, इमाम पर, यह भी याद रखना चाहिए। तो आपने जब देखा कि इनकी एड़ियां पीछे से खुश्क है, मामूली कोई जगह, तो आपने फरमाया वाह है उन लोगों के लिए जो वुजू करते करते इतनी बेहतियाती बरतते हैं कि पीछे से एड़ी क्या रहती है, खुश्क रहती है। तो खास ख्याल रखना चाहिए, एड़ी पीछे से उनसे खूर ऐसे खुश्क रोजा, और इन उंगलियों का भी क्या करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। हमारे एक दोस्त तकरीबन 4-5 माह हो गए हमसे मिले, तो उन्होंने कहा जनाब मैंने ये अमल किया, किसी बुजुर्ग ने कहा कि उंगलियों का खूब ख्याल करना चाहिए, इससे बीपी जो है ठीक रहता है, ज्यादा भी नहीं होता है तो डाउन भी नहीं होता है,
ریز بھی نہیں ہوتا, اب چڑھتا بھی نہیں ہے اور کم بھی گھٹتا بھی نہیں. تو جب سے میں نے اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کا فضل, میرا بی پی بالکل ٹھیک رہتا ہے, بی پی ٹھیک رہتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے لکھا بھی ہے رسالے میں, میگزین میں انہوں نے چھاپا بھی ہے, وہ باہر کسی سفر پر تھے تو وہاں کے ایک بڑے ڈاکٹر, ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ, جو پاگل ہسپتال ہوتے ہیں نا, اس کے وہ ایچ او ڈی صاحب تھے, وہ جو ایچ او ڈی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ. تو انہوں نے اس مسلمان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو فوراً جب یہ وضو سے فارغ ہو گئے ان کو بلایا تو کہا آپ کی کیا عمل کر رہے تھے. انہوں نے جواب دیا جناب کیوں, مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ میں نے کہا نہیں, بتائیے کیا کر رہے تھے. کہا ہمارے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز پڑھنے کا, تو ہمیں دن میں 5 مرتبہ نماز فرض ہے اور 5 مرتبہ ہم نے وضو کرنا پڑتا ہے. اچھا کس ملک کے رہتے ہو؟ انہوں نے اپنے ملک کا نام بتا دیا. کہا بتائیے آپ کے ملک میں سچ بتانا, کتنے پاگل خانے ہیں؟ کہا سنا میں نے 1-2 ہے, یقین کے ساتھ نہیں بتا سکتا, یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کتنے ہیں. کہا یعنی آپ کو اپنے ملک کے بارے میں یہ بھی نہیں پتا کتنے پاگل خانے ہیں؟ اس نے کہا نہیں پورا مجھے نہیں پتا, سنا میں نے 1-2. کہا وہ 1-2 بھی نہیں ہوں گے, جس ملک میں یہ عمل آپ کرتے ہو وہاں 1-2 پاگل خانوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. پھر کہا جب آدمی تر ہاتھ کیا کرتا ہے, سر پر پھیرتا ہے, گردن پر پھیرتا ہے, کانوں کے پیچھے تر ہاتھ جو ہے تر انگلی سے مسا کرتا ہے, قوت ہاضمہ بھی ٹھیک رہتا ہے, مرگی کے مرض سے بھی بچ جاتا ہے, وغیرہ وغیرہ. اور کچھ وینز, کچھ رگیں ایسی ہیں جب وہ تر رہتی ہیں تو دماغ پر بھی منفی اور نیگیٹو اثر نہیں پڑتا, لہذا آدمی پر جنون بھی طاری نہیں ہوتا, پاگل پنا بھی طاری نہیں ہوتا. تو اس طرح سے آپ کے ملک میں 1-2 بھی پاگل خانے نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ اگر سب لوگ اس پر عمل کریں گے. یہ اللہ نے ہمیں, دیکھیے اگر آپ لوگوں کو نماز پڑھنے پر کوئی یہ کہے الیاذ باللہ, یہ وہی پرانا دین ہے دقیانوسی جس کو یہ بد نصیب لوگ کہتے ہیں, یا ہماری ماں بہنوں کو یہ کوئی کہے, بھائی جو پردہ ڈاکٹر حضرات کہیں کہ پردہ آپ کے لیے مضر صحت ہے, اور سائنسدان لوگ کہیں, یا جدت پسند لوگ, ماڈرن لوگ, ترقی یافتہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ پردہ جو ہے یہ آپ کی ترقی میں رکاوٹ ہے. دنیا کیا بکواس کرے کیا نہ کرے, ہمارے لیے جب سب سے بڑی حجت ہے فرمان حضرت اللہ, اس کے بعد فرمان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں پھر جب لوگ اس پر سرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فضل مسلمان ہو جاتے ہیں. وضو میں اتنی حکمتیں ہیں کہ عام لوگوں کو کیا پتا یہ کتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے, اللہ ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمائی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا بازو بھی اور اس کے ساتھ پیر بھی اور انگلیوں کا بھی خلال کرنا چاہیے, اور سر, چونکہ ہم حنفی حضرات ہیں, مالکی بھی حق ہیں, شوافی بھی حق ہیں, حنبلی بھی حق ہیں, سب حق ہیں. ان کے مالکیوں کے ہیں استیاب کے معنی دوستو یہ بزرگ لوگ نہیں سمجھیں گے, پورے سر کا گھیرنا یہ استیاب کہلاتا ہے. ہمارے یہاں سر کے چوتھائی کا مسا کرنا ہے, یہ ہمارے یہاں فرض ہے. امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں اگر 2-3 بالوں کو بھی آپ نے ٹچ کیا تر ہاتھ سے تو مسا ہو گئے. المس لمس چھونے کے معنی میں ان نے یہ مرد سب برحق ہیں, لیکن ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. امام شافعی کے 2-3 بالوں کو اپنے اگر آپ نے چھوا, ہمارے ہیں سر کے چوتھے حصے کا مسا. اب دیکھیے شافعیت بھی آ گئی اور اس میں حنفیت بھی آ گئی. پھر پورے سر کا ہمارے مسلک میں سنت ہے, جب ہم پورے سر کا کرتے ہیں تو امام مالک کے یہاں پورے سر کا استیاب وہ بھی آ گیا. یعنی حنفیت پر چلتے ہم لوگوں نے 4 مسلکوں پر کیا کیا, عمل کیا. الحمدللہ رب العالمین, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. آپ سمجھے تو ہم امام اعظم علیہ الرحمہ کے کیا ہیں, فقہ کے فالوور ہیں. دوپتم یست امام اعظم ناو ژور چھی درد وضو کن تھاو, بت چھلن یاد تھا بتک زیچھر, مست پہ تل ہوں کنز کھجر. اس کے بعد بازو کا مسئلہ ہے, کہیں طولی بیانی نہ ہو جائے. انشاءاللہ ابھی بات پوری نہیں ہوئی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اب ہم ڈائریکٹ, ہم پہلے ہی اس فرض پر تو نہیں پہنچیں گے, سب سے پہلے ہم چہرہ دھوئیں گے. اس سے پہلے کچھ مصنون اعمال ہم نے کرنے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اگر چاہا تو کل پرسوں 2 دن تک میں 2-3 چیزیں آپ کو انشاءاللہ سمجھاؤں گا. اس کے بعد اسی آیت کے ساتھ ہے
وَإِن كُنتُم جُنُوبًا فَاطَّهَّرُوا, تو اس میں غسل کے فرائض بھی آ جائیں گے, تاکہ عام لوگوں کو نماز کے فرائض, وضو کے فرائض, جنازہ کا طریقہ وغیرہ وغیرہ, یہ موٹی موٹی چیزیں جو بنیادی چیزیں فنڈامنٹلز آف اسلام, یہ چیزیں ہم نے پتہ چلنی چاہیے کم سے کم, اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ ذوالجلال مجھے بھی آپ کو بھی شرح صدر کے ساتھ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.